بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے سورہ زمر کی آیت نمبر 11 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت والجلال اس آیت کی روشنی میں کچھ کارآمد اور مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت کی نازل کردہ شریعت میں اور جس اسلام کی ہم پیروی کرتے ہیں اس اسلام کے اندر ایک انتہائی اہم چیز ہے جس کو اخلاص کہا جاتا ہے. دین اسلام کے اندر اخلاص کو بڑی اہمیت حاصل ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات. سارے عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. کام کتنا بھی اچھا ہو، اگر اس کے ساتھ نیت فاسد ہے، نیت غلط ہے، نیت دکھاوے کی ہے، شہرت کی ہے، واہواہی کی ہے، تو کتنا بھی اچھا کام ہو اللہ رب العزت کے نزدیک بے وقعت ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ثواب نہیں ملتا. حتیٰ کہ ہجرت کرنا جو ایک انتہائی عظیم الشان کام ہے، اگر ہجرت کسی اور مقصد سے کی جائے تو پھر وہ ہجرت اس درجے کی نہیں ہوتی جو ہجرت صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی جائے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. لیکن اگر اس کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے، پھر اس عمل کے اندر چار چاند لگ جاتا ہے، پھر وہی عمل اللہ رب العزت کے نزدیک بڑا اہم ہو جاتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن بھیجا تھا تو انہوں نے اس وقت کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی مختصر سی نصیحت فرما دیجیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اپنے دین کے کاموں میں اخلاص پیدا کرو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرو تو صحابہ کرام نے جو ایک مد یا آدھا مد خرچ کیا تھا اس کے برابر بھی تمہیں ثواب نہیں ملے گا. اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے عمل کے اندر اخلاص اعلیٰ مقام پہ ہوتا تھا. اس لیے اللہ رب العزت کے نزدیک صحابہ کرام کا ایک مد یا آدھا مد خرچ کر دینا اس پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتا تھا.
تھوڑا سا عمل ہو لیکن اگر اخلاص سے کیا جائے تو اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے۔ جو آیت تلاوت کی گئی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے کہ آپ کہیے انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا له الدین، میں اللہ رب العزت کی عبادت صرف اللہ کے لیے کروں، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہ کروں، اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کروں۔ جب کوئی مسلمان اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے تو پھر اس کی برکتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں۔ اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے اعمال کی بہت ساری برکتیں ہیں، ان میں سے ایک برکت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس اخلاص کی وجہ سے اسے مشکلات سے نکال دیتا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، امام بخاری علیہ الرحمہ نے کئی جگہ یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور بارش آئی اور انہوں نے پناہ لینے کے لیے غار میں جگہ لی، اور جیسے ہی وہ غار کے اندر گئے پہاڑ کی ایک چٹان گری اور غار کا منہ بالکل بند ہو گیا، نکلنے کی کوئی صورت اور جگہ نہیں۔ ان تینوں نے یہ سوچا کہ اب تو ہمارے پاس نکلنے کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں، تو تینوں آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ایک نے کہا اب اللہ رب العزت کی مدد کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، لہذا ہم لوگ اپنے اپنے عمل کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ ہر وہ عمل جو ہم نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اس میں کسی اور کی آمیزش نہیں تھی، اخلاص کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے، اس عمل کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا کرے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہماری دعا قبول کرے گا اور راستہ نکالے گا۔ چنانچہ ایک دعا کرنے لگا، یا رب العالمین، تو جو جانتا ہے کہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے اور میں بکریاں چرایا کرتا تھا، اور جب میں جنگل سے بکری چرا کر واپس آتا تو جانور کا دودھ دوہتا اور سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا، پھر اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو پلاتا تھا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے والدین سو چکے ہیں، تو میں اپنے دودھ کا پیالہ اپنے والدین کے سرہانے دے کر رات بھر کھڑا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اگر جگاؤں گا تو والدین کی نیند خراب ہوگی، اس لیے میں نے والدین کو جگایا نہیں اور پوری رات دودھ کا پیالہ لے کر اپنے والدین کے سر کے پاس کھڑا رہا۔ میرے بیوی بچے بھی بھوکے تھے لیکن میں نے انہیں نہیں پلایا۔ یا رب العالمین، تو جو جانتا ہے کہ میں نے یہ عمل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا، اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ یہ بھی دعا سے فارغ ہوتا ہے تو چٹان کا ایک سیاہ حصہ ہٹ جاتا، لیکن ابھی بھی نکلنے کی صورت نہیں ہے، اتنی جگہ نہیں بنی کہ جس سے آدمی نکل جائے۔ پھر دوسرا دعا کرتا ہے، یا رب العالمین، تو جانتا ہے کہ میری ایک چچازاد بہن تھی، میں اس سے فریبتا تھا، میں اس سے اپنی ناجائز خواہش کو پوری کرنا چاہتا تھا، میں نے کئی بار مطالبہ کیا لیکن وہ کہتی تھی کہ 100 دینار لاؤ، اس کے بعد میں تمہاری خواہش پوری کرنے کی اجازت دوں گی۔ چنانچہ میں 100 دینار انتظام کر کے لایا اور پھر اس نے مجھے اجازت دی، اور جب میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جا رہا تھا تو اس وقت اس نے مجھ سے کہا اللہ کے لیے ڈرو اور یہ کام نہ کرو، اور میں وہیں پہ رک گیا اور میں نے غلط کام نہیں کیا۔ پروردگار عالم، تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام صرف تیرے ڈر سے کیا تھا، میں نے یہ کام چھوڑا تھا صرف تیرے ڈر سے چھوڑا تھا، پروردگار عالم ہمیں راستہ دے دیجیے۔ تھوڑی سی چٹان اور ہٹ گئی۔ پھر تیسرا شخص دعا کرنے لگا، پروردگار عالم، میرے پاس ایک مزدور تھا، اس کی مزدوری چاول تھی، اور جب وہ اپنی مزدوری لینے آیا
میں وہ چاول اس کے حوالے کر رہا تھا، لیکن وہ لیا نہیں اور واپس چلا گیا، اور پھر میں اس چاول کے ذریعے کھیتی کرتا رہا، بوتا رہا، پھر میں نے اس سے کمایا، میں نے اس سے گائے خریدی اور اس کے لیے میں نے چرواہے رکھے، سب کچھ اسی سے میں نے کمایا، یہاں تک کہ ڈھیر ساری ہو گئی۔ اور پھر وہ ایک دن چرواہا واپس آیا اور کہنے لگا، وہ مزدور واپس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے میری مزدوری دے دو۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جتنے گائے ہیں یہ تمہاری ہے، یہ جو چرواہا ہے یہ تمہارا ہے، تم اسے لے جاؤ۔ کہنے لگا مجھ سے مذاق کرتے ہو، میری مزدوری تو چاول تھی، یہ گائے نہیں تھی۔ تو میں نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، تم اسے لے جاؤ۔ چنانچہ وہ مزدور گائے وغیرہ سب لے کر چلا گیا۔ پروردگار عالم، میں نے صرف تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا، یہ چٹان ہٹا دی تھی۔ چنانچہ تھوڑی سی چٹان اور ہٹ گئی، اتنی ہٹ گئی کہ اب تینوں آسانی کے ساتھ غار سے باہر آئے۔ کس بنیاد پہ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی ہے؟ اس کے پیچھے صرف یہ ہے کہ تینوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کام کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے اس کی وجہ سے اتنی بڑی مصیبت سے نجات دی۔ لیکن اگر اخلاص کے ساتھ کام نہ کیا جائے، ریاکاری کے لیے کیا جائے، دکھاوے کے لیے کیا جائے، چاہے کتنا بھی بڑا کام ہو، اللہ رب العزت کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی۔ آپ نے بار بار حدیثیں سنی ہوگی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ جہنم میں ڈالنے کے لیے سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ان میں سے جو سب سے پہلے نمبر ہوگا وہ وہی شخص ہوگا جس کو ہم لوگ عالم صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب کہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بلایا جائے گا اور اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا، بتاؤ میں نے تمہیں علم دیا تھا، تم نے اس کے ذریعے کیا کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے علم سیکھا اور لوگوں کو سکھایا، تیری رضا کے واسطے سیکھا، تیری رضا کے واسطے سکھایا۔ تو اللہ رب العزت کہے گا تو جھوٹ کہتا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ تو مجھے راضی کرے، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگ تجھے عالم کہے، لوگ تجھے قاری کہے، لوگ تجھے حافظ کہے، لوگ تجھے محدث کہے، لوگ تجھے مفتی کہے۔ تو اس لیے علم حاصل کیا تھا، اس لیے لوگوں کو سکھا رہا تھا۔ آج سنو، دنیا میں تجھے عالم کہا جا چکا، تجھے مفتی کہا جا چکا، تجھے حافظ کہا جا چکا، آج قیامت کے تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اور جب وہ گھسیٹتے ہوئے اسے جہنم میں پھینک دیا۔ پھر دوسرے قسم کے لوگوں کو بلایا جائے گا جنہیں ہم مالدار کہتے ہیں، انہیں بلایا جائے گا۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھے گا، بتاؤ ہم نے تمہیں مال دیا تھا، تم نے اس مال کے ذریعے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں اس مال کے ذریعے سے صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں کی امداد کرتا تھا، غریبوں کی مدد کرتا تھا، اور یہ صرف آپ کی رضا کے لیے کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے نہیں کرتا تھا کہ تو مجھے راضی کرے، بلکہ تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے دنیا میں سخی کہے، لوگ تجھے دنیا میں مالدار کہے، لوگ کہیں کہ بڑا فیاضی کرنے والا ہے، بڑا غریبوں پہ خرچ کرنے والا ہے، اپنا مال تو غریبوں پہ لٹا دیتا ہے۔ جاؤ، تجھے دنیا میں سب کچھ کہا جا چکا، تجھے فیاض کہا جا چکا، تجھے سخی کہا جا چکا، دنیا میں تیری تعریفیں ہو چکی، آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی حکم ہوگا اور اسے جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرے شخص کو بلایا جائے گا جس کو مجاہد کہا جاتا ہے، جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت نوش فرما لی۔ ایسے شخص کو بلایا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا بتاؤ تمہیں کس چیز کے لیے قتل کیا گیا؟ وہ کہے گا تیری بارگاہ میں لڑتے لڑتے مجھے شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت کہے گا تو میری رضا کے لیے نہیں لڑا تھا، تو میری رضا کے لیے جنگ نہیں کرتا تھا، بلکہ تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ تجھے کہیں گے بڑا بہادر ہے، بڑا مجاہد ہے۔ دنیا میں تجھے مجاہد کہا جا چکا، دنیا میں تجھے بہادر کہا جا چکا، آج تمہارے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔
اس کے لیے بھی حکم ہوگا کہ اس کے منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں پھینک دیا جائے۔ تینوں عمل اچھے ہیں، علم حاصل کرنا، سیکھنا، سکھانا کار خیر ہے، عبادت ہے، ثواب کا کام ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ثواب کا کام ہے، جہاد کرنا ثواب کا کام ہے، کتنی عظیم الشان عبادت ہے، لیکن اس کے اندر ریاکاری، دکھاوا، شہرت شامل ہو گئی تو اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے کہ تین کے تینوں کو جہنم میں منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے پھینک دیا جائے گا۔ آج ہمیں خیر کی توفیق ہو جائے بہت اچھی بات ہے، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو خیر کی توفیق ہوتی ہے، اور ان میں بھی کتنے ایسے ہیں خیر کی توفیق ہونے کے بعد اس میں دکھاوا آ جاتا ہے، ریاکاری آ جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے، جہنم ہے۔ ایک غریب کو کے پاس اگر غلہ پہنچا رہے ہیں، غریب کے پاس غریب کی امداد کر رہے ہیں، غریب کے پاس پھل فروٹ کو پہنچا رہے ہیں، تو اس کو امداد کرنے کے ساتھ ساتھ بے عزت کر دیا جاتا ہے۔ کیا غریب کی عزت نفس نہیں ہے؟ کیا اس کے سینے میں دل نہیں ہے؟ اس کی ویڈیو بنائی جائے گی، اس کا فوٹو نکالا جائے گا، اسے اخبار میں دیا جائے گا، یہاں تک کہ وہ آدمی گھر سے نکلنے پر مجبور، گھر سے نکلنے کے لیے سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ میں نکلوں گا تو لوگ کہیں اچھا یہ وہی تھا جس کو فوٹو اور ویڈیو کے اندر تھوڑا چیزیں دی جا رہی تھی، ہمیں تو یہ پیغام دیا گیا تھا کہ اس طریقے سے ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں کہ اگر ہم نے ہمارا دائنا خرچ کرتا ہے تو بائیں کو معلوم نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت میں چند لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا سایہ نصیب فرمائے گا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے تصدق بصدقۃ فاخفاها، آدمی نے صدقہ کیا اور انتہائی پوشیدہ طریقہ سے صدقہ کیا۔ کیسے صدقہ کیا؟ لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ بائیں ہاتھ جانتا ہی نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اس طریقے سے ہمیں حکم دیا تھا کہ لوگوں کی امداد کرے، لوگوں کی مدد کرے، تاکہ ہمارے اندر اخلاص پیدا ہو، ریاکاری نہ ہو، ریاکاری کو شرک خفی کہا گیا ہے۔ لیکن مسلمان دھڑلے سے سب کچھ کرتا جا رہا ہے، غریبوں کی عزتوں کو نیلام کرتا جا رہا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح کرتا جا رہا ہے، چند روپے دے کر، وہ بھی زکات کے پیسے دے کر سمجھتا ہے کہ میں نے اس کو غلام بنا لیا ہے۔ یہ تو احسان ہے اس غریب کا جو اس نے تمہاری زکات لے لی، ورنہ تم دنیا میں گھومتے پھرتے اور کوئی زکات لینے والا نہ ہوتا۔ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس پوزیشن میں رکھا کہ ہم دے رہے ہیں، ورنہ اللہ رب العزت ہمیں ایسا بھی بنا دیتا کہ ہم روڈ کے اوپر بھیک مانگتے پھرتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ ہم کو اس نے دینے والا بنایا ہے، مانگنے والا نہیں بنایا۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔